بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ، میں ہوں گل بخشال۔ قومی منظر میں آج کے کالم کا عنوان ہے ہم سب کے پاکستان میں۔ ناظرین، غیر آئینی حکومت نے سپریم کورٹ اور غیر آئینی پارلیمنٹ سے آئین میں 26ویں ترمیم منظور کر کے جمہوریت کی آڑ میں کھیلے جانے والے کھیل سے ثابت کر دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان آزاد نہیں بلکہ مقبوضہ پاکستان ہے، جس میں حکمران ہاتھی کے داند کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں۔ 20 اکتوبر 2024 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ تاریخ آئین اور عدلیہ کے اس سیاہ ترین دن کو کبھی نہیں بھول پائے گی۔ آج پاکستان دوستوں کو اپنی بدترین شکست پر یقین تو ہو گیا ہوگا کہ اشرافیہ کے دیواروں سے سر ٹکرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں پاکستان دوست قیادت کا فقدان ہے۔ پاکستان میں زبان فروش، قلم فروش، ایمان فروش اور ضمیر فروش طبقہ پاکستان کی سیاست پر قابض تھا، قابض ہے اور قابض رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ ایوبی مارشل اللہ کے خلاف ایک مرد میدان ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں عوام کی حاکمیت کے لیے صدائے حق بلند کی تو سامراج کے ان درباریوں نے، جنہوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار پاکستان کہا تھا، وہ اپنے گنانے عزائم کی تکمیل کے لیے وقت کے بدترین ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک نام نہاد مقدمے میں گرفتار کر کے کال کوٹری میں ڈال دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو چاہنے والے غریب پاکستانی پاکستان بھر میں سڑکوں پر آئے۔ انہوں نے وقت کے ظالم حکمران کے ظالمانہ اقدامات پر ماتم کیا۔ جیالوں نے سرعام خود کو نظر آتش کیا، لیکن ہونا وہی تھا جس کا فیصلہ مغربی قوتیں کر چکی تھیں۔ آج 20 اکتوبر 2024 کو وہی تاریخ دہرائی گئی اور پاکستان کا زبان فروش، قلم فروش، ایمان فروش اور ضمیر فروش طبقہ جیت گیا اور پاکستان دوستوں کو شکست ہو گئی۔ پاکستان دوست پاکستانیوں کے لیے کوئی نئی واردات نہیں، لیکن ان تمام تر خرافات کے باوجود پاکستان دوست قائد اعظم کے آزاد پاکستان اور علامہ اقبال کے خواب کی خوبصورت تعبیر کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، صدائے حق بلند کر رہے ہیں۔ وہ صابر ہیں، وہ آنے والے کل کے خوبصورت پاکستان سے نا امید نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے غیر آئینی حکومت کے سپریم کورٹ اور غیر آئینی پارلیمنٹ میں آئین میں 26ویں ترمیم کے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ ہم محب وطن ہیں۔ ہم پاکستان میں مغربی قوتوں کے درباریوں کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سرزمین پاکستان پر فسطائیت کے خلاف یہ جنگ لڑے گی اور جیت کر رہے گی۔ پاکستان کو مدینہ ثانی کا خواب دیکھنے والا خود پر، اپنے خاندان پر اور اپنے چاہنے والوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے کے باوجود کہہ رہا ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں عزم کی منزل تک رسائی کے لیے اپنی کشتیاں جلا چکا ہوں۔ میں زندگی کی آخری سانس تک جیل میں رہ سکتا ہوں، لیکن اشرافیہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، میں پاکستان پر اپنا خاندان قربان کر دوں گا، لیکن سامراج کے سامنے میرا سر نہیں جھکے گا۔ آج عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اور میرا خاندان عظمت پاکستان اور عوامی حکمرانی کے لیے مغربی درباریوں کے خلاف پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ آخری دم تک لڑوں گا۔ عمران خان کا عزم قابل داد ہے، لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا مستقبل سڑکوں پر نکلے گا اور پاکستان میں بنگلہ دیش طرز کا انقلاب آئے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان میں جہالت کا رقص جاری ہے۔ بنگلہ دیش کا طالب علم سڑکوں پر تھا۔ بنگلہ دیش کے طالب علموں نے قومی اداروں کا گھیراؤ کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے طلباء نے
حکمران طبقے کے خلاف احتجاج میں اپنے تعلیمی ادارے نہیں جلائے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی طالب علم مارشل لا کے خلاف نکلے تھے، لیکن آج کے طلباء و طالبات نے اپنے تعلیمی اداروں کو آگ لگا کر، اپنے خوبصورت مستقبل کو اپنے ہاتھوں آگ لگا کر جہالت کا بدترین مظاہرہ کیا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔